السلام علیکم ناظرین، میں آرزو انصاری آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کو صلاۃ التسبیح نماز کا طریقہ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز ہے جس کو بندہ اللہ سے مزید قریب ہونے کے لیے پڑھتا ہے۔ اس کے ذریعے دونوں جہان میں اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک تحفہ اور ہدیہ نہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو 10 فائدے حاصل ہوں گے؟ یعنی اللہ اگلے پچھلے پرانے نئے چھوٹے بڑے غلطی اور جو جان بوجھ کر کیے گئے چھوٹے بڑے اور چھپ کر کھلم کھلا جتنے گناہ کیے گئے ہیں سب معاف ہوں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں۔ اس کو صلاۃ التسبیح کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ جان لو کہ صلاۃ کا مطلب نماز ہوتا ہے اور تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز میں ایک خاص تسبیح 300 بار پڑھی جاتی ہے جو کہ اور دوسری نمازوں میں نہیں ہوتی۔ اس لیے اس خاص تسبیح کی وجہ سے اس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ پہلی رکعت، سب سے پہلے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو کر نیت کریں۔ نیت دل میں کر لیں تو کافی ہے، لیکن زبان سے کہنا مستحب ہے۔ نیت اس طرح کریں، نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، پھر دونوں ہاتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھائیں اور عورتیں موڑے تک ہاتھ اٹھائیں اور پھر سینے پر ہاتھ باندھ لیں، بایاں ہاتھ نیچے اور دایاں ہاتھ اس کے اوپر، پھر ثنا پڑھیں۔ پھر اس تسبیح کو 15 بار پڑھیں۔ یہ تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو آپ کو 15 بار پڑھنا ہے۔ پھر تعوذ تسمیہ پڑھیں، یعنی کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی اور سورہ پڑھیں جو آپ لوگوں کو یاد ہو، پھر 10 بار اسی تسبیح کو پڑھیں، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو آپ لوگوں کو 10 بار پڑھنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع میں ہی 10 بار اس تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے کھڑے ہی 10 بار اس تسبیح کو پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سیدھے سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں 3 بار پڑھیں، سبحان ربی الاعلی۔ 3 بار پڑھنے کے بعد 10 بار پھر سے آپ اسی تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر پہلے سجدے کے بعد بیٹھ جائیں اور 10 بار اس تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح دوسرے سجدے میں جائیں اور 3 بار پڑھیں، سبحان ربی الاعلی۔ پڑھنے کے بعد 10 بار دوبارہ اسی تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ یہ رکعت ہو گئی اور اس میں 75 بار اس تسبیح کو پڑھا گیا۔ دوسری رکعت، اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اسی ترتیب سے پڑھیں جیسے آپ نے پہلی رکعت میں پڑھا، اور ہر رکعت میں پہلی رکعت کی طرح
75 बार तस्बीह पढ़ेंगे। तो जब हर रकात में 75 बार तस्बीह पढ़ेंगे तो 4 रकात में ये तस्बीह 300 बार हो जाएगा। एक मसला ये है कि लोगों का सवाल होता है, जब हम दूसरी और चौथी रकात में तशहुद के लिए बैठते हैं तो क्या उस वक्त भी तस्बीह पढ़ेंगे? तो जवाब तो ये है कि जब आप दूसरी रकात में अत्तहियात पढ़ेंगे तो तस्बीह नहीं पढ़ेंगे, सीधा तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। चौथी रकात में भी सारी चीज़ें पढ़कर यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा पढ़कर सलाम फेर दें, क्योंकि आपका असल मकसद हर रकात में 75 बार पढ़ना है इसी तस्बीह को। तो दूसरी और चौथी रकात में बैठने से पहले 75 बार तस्बीह आप पढ़ चुके होंगे। सलातुल तस्बीह की चारों रकात में कोई सूरह खास नहीं की गई है, जो सूरह याद हो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ सूरतें हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नकल की गई हैं। वो ये है, पहली रकात में अलहाकुमुत तकासुर, दूसरी रकात में वल अस्र, तीसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और चौथी रकात में कुल हु अल्लाहु अहद। इस नमाज की फजीलत को देखते हुए इसे रोज़ाना पढ़ना चाहिए। अगर ये ना हो सके तो जुमे के रोज़ पढ़ना चाहिए। अगर ये भी ना हो सके तो महीने में एक बार पढ़ना चाहिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम साल में एक बार पढ़ना चाहिए, वरना ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ लें। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी और मददगार हो। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।